Bismillahir Rahmanir Rahim. Starting with the great name of Allah, who is the most merciful and beneficent. This is Faisal Jan from Bishar Model School, Charsada branch. Today we will discuss lecture number 15. So first of all, you have to write your homework. Write question 3 of writing questions of unit first in English A. English A में आपने writing करनी है question number 3 writing का. Learn 4 and 5th comprehension question of unit 1. 4 और 5th comprehension question को learn करनी है. So let's come to the unit number 3rd, page number 26. Qaid, a great leader. Written by John Walton. Theme of this lesson is role model. Page number 26 and 27. So let's come to the reading. Perhaps he was thinking of the 1,000 who were being attacked and killed on the road and railways as they tried to reach their homeland. Pakistan first year was terrible. 500,000 Indian Muslims were either killed or imprisoned. 6.5 million left their homes and took refuge in Pakistan due to Indian atrocities. Qaid-e-Azam was shocked at these happenings. Despite this, he extended the hand of friendship towards India with view that enemy of today may be friend of tomorrow. Okay, let's come to a translation. Perhaps शायद he was thinking, वो सोच रहे थे अब 1,000 उन 1,000 लोगों के बारे में were being attacked, जिन पे हमले की गई थी, and killed और कत्ल कर दी गई थी, on the roads सड़कों पर, and railways और पटरियों पर, और रेल के पटरियों पर, as they tried जब वो कोशिश कर रही थी to reach their homelands अपने मुल्क अपने वतन पहुंचने के लिए. Perhaps he was thinking 1,000 who were being attacked and killed on the roads and railways as they tried to reach their homelands. शायद आप उन 1,000 लोगों के बारे में सोच रहे थे जिन पे हमले किए गए थे और कत्ल कर दिए गए थे सड़कों और रेल के पटरियों पर जब वो अपने मुल्क पहुंचने की कोशिश कर रहे थे. पाकिस्तान फर्स्ट ईयर, पाकिस्तान का पहला साल, was terrible, खौफनाक था. 500,000 इंडियन मुस्लिम, तकरीबन 5 लाख हिंदुस्तानी मुसलमान, व इधर किल्ड, इनको तो या कत्ल कर दिया गया था, और इम्प्रिजन या कैद में रखा गया था. किल्ड मीन कत्ल करना, इम्प्रिजन मीन कैद में रखना. तकरीबन 5 लाख पाकिस्तान हिंदुस्तानी मुसलमानों को या तो कत्ल कर दी गई थी या कैद में डाली गए थे. 6.5 million people, 65 लाख लोग, live their homes, अपने घरों को उन्होंने छोड़ा, and took refugees in पाकिस्तान, और पाकिस्तान को हिजरत की, पाकिस्तान में पनागज़ीन हुई, due to Indian atrocities. Atrocities mean मज़ालिम, हिंदुस्तानी मज़ालिम की वजह से तकरीबन 65 लाख लोगों ने 65.5 लाख लोगों ने अपने घरों को छोड़ा और पाकिस्तान में पनागज़ीन हुई हिंदुस्तान के मज़ालिम की वजह से. कायद-ए-आज़म was shocked. शॉक मीन सदमा पहुंचा. कायद-ए-आज़म को बहुत सदमा पहुंचा at these happenings, इन वाक़यात का. happenings मीन वाक़यात का. कायद-ए-आज़म को इन वाक़यात का बहुत सदमा पहुंचा. Despite this, बावजूद इसके, he extended, उसने बढ़ाया the hand of friendship, दोस्ती का हाथ, towards India, इंडिया की तरफ, हिंदुस्तान की तरफ, with view, इस नज़री के साथ, एक ख्याल के साथ, that enemy of today, कि आज का दुश्मन, may be friend of tomorrow, कल का दोस्त हो सकता है. और कायद-ए-आज़म को इन वाक़यात का बहुत सदमा पहुंचा. इसके बावजूद उसने दोस्ती का हाथ हिंदुस्तान की तरफ बढ़ाया इस ख्याल के साथ कि आज का दुश्मन कल का दोस्त हो सकता है. There was much in those days of violence to Sayyid Jinnah, who was a man of very strong feelings, although he rarely showed it. Yet those who were close to him on Independence Day, saw for a few moments a happier man. Once he went to the balcony of the governor house, from where he could see without being seen. And as he looked on the crowd still cheering in the street outside, he smiled. In that smile could be seen the warm-hearted man behind the string Qaid-e-Azam. So let's come to the translation. There were much in those days of violence. तशद्दुद के इन दिनों में बहुत कुछ था. To sadden Jinnah, sadden mean गमज़दा करने के लिए. तशद्दुद के इन दिनों में कायद-ए-आज़म को गमज़दा करने के लिए बहुत कुछ था.
who was a man, جو ایک آدمی تھا, of a very strong feelings. Strong feelings mean مضبوط احساسات کا, جو مضبوط احساسات کا مالک تھا. تشدد کے ان دنوں میں قائداعظم کو اداس, جناح کو اداس کرنے کے لیے بہت کچھ تھا, جو کہ مضبوط احساسات کا مالک تھا. although تاہم he rarely showed it, اس نے اس کا اظہار بہت کم کیا. yet those who were close to him, اور جو ان کے قریب تھی, on Independence Day mean آزادی کے دن پر, sometimes بعض اوقات, کچھ وقت کے لیے, صاف for a few minutes, کچھ لمحوں کے لیے, happier man, ایک خوشی والا انسان دیکھا. اور آزادی کے دن جو لوگ ان کے قریب تھے, کچھ وقت کے لیے ان کو ایک خوشحال یا خوشی سے بھرا انسان دیکھا, ایک کچھ لمحوں کے لیے. once he went to the balcony of the governor house, ایک مرتبہ وہ گورنر ہاؤس کے بالاخانہ میں گئے. بالکنی مین بالاخانہ. from where he could, جہاں سے, he could see without being seen, جہاں وہ بغیر دکھائی دیکھ سکتے تھے, جہاں وہ بغیر دکھائی دیے دیکھ سکتے تھے. and as looked on the crowd, اور جو ہی انہوں نے ہجوم کو دیکھا, still اب بھی cheering in the street outside, جو اب بھی گلیوں میں آوازیں لگا رہے تھے, چیخ رہے تھے باہر گلیوں میں. he smiled, وہ مسکرایا. in that smile, اس مسکراہٹ میں, could be seen, دیکھا جا سکتا تھا, the warm hearted man, پرجوش انسان کو, ایک پرجوش انسان کو, behind the stern قائداعظم, سخت مزاج قائداعظم کے پیچھے. stern means سخت مزاج, اور اس مسکراہٹ میں سخت مزاج قائداعظم کے پیچھے ایک پرجوش انسان دیکھا جا سکتا تھا. تشدد کے ان دنوں میں جناح کو اداس کرنے کے لیے بہت کچھ تھا, لیکن آپ بہت مضبوط احساسات کے مالک تھے. آپ نے اس کا اظہار بہت کم کیا, اور جو لوگ ان کے قریب تھے آزادی کے دن پہ, ان کو کچھ لمحوں کے لیے ایک خوشحال یعنی ہوشی سے بھرا ہوا انسان یا ہوشی سے بھرا ہوا انسان دیکھا کچھ لمحوں کے لیے. اور ایک مرتبہ وہ گورنر ہاؤس کے بالاخانے میں گئے, جہاں وہ بغیر دکھائی دیکھ سکتے تھے, اور انہوں نے وہاں پر باہر گلیوں میں لوگوں کو دیکھا, جو اب بھی گلیوں میں بلند آوازیں لگا رہے تھے, اور وہ مسکرایا. اور اس مسکراہٹ میں سخت مزاج قائداعظم کے پیچھے ایک پرجوش انسان دیکھا جا سکتا تھا. Muhammad Ali Jinnah was at this time tired and far from well, but he had the satisfaction of knowing that the greater part of his work was done. By the force of his determination and leadership, a people who had once been a defeated group, with little to hope for, in an empire ruled by a foreign power, had become the greatest of the Muslim states and the fifth largest nation in the world. 70 million people who once had no country to call their own had become a nation with great ideals and great faith. A few days after landing in Karachi, Muhammad Ali Jinnah. Okay, let's come to the translation. Muhammad Ali Jinnah was at this time tired. Tired mean تھکی ہوئی تھی. محمد علی جناح اس وقت بہت تکی ہوئی تھی, and far from well, اور بیمار تھی. far from well mean بیمار تھی. قائد اعظم محمد علی جناح اس وقت بہت تکی اور بیمار تھی. but he had the satisfaction of knowing, مگر یہ جان کر اطمینان تھا. satisfaction mean اطمینان تھا. that the greater part of his work was done, یہ ان کے کام کا زیادہ تر حصہ مکمل ہو چکا تھا. by the force of determination, قوت ارادی, قوت مصمم یا قوت ارادی, and leadership, قیادت کے بدولت. قوت ارادی اور قیادت کے بدولت. a people, وہ لوگ, who had once been a small defeated group, وہ لوگ جو کبھی ایک شکست خوردہ جماعت بن چکی تھی,
by the force of determination, قوت ارادی کے بدولت, and leadership اور قیادت کے بدولت. A people who had once been a defeated group, وہ لوگ جو کبھی ایک شکست خوردہ جماعت بن چکی تھی, with little to hope for, جن کے حوصلے پست ہو چکے تھے. little to hope for me, جن کے حوصلے پست ہو چکے تھے, جن کے حوصلے کمزور ہو چکے تھے. in an empire, ایک سلطنت, ruled by, جو زیر تسلط تھا, a foreign power, بیرونی ملک کا, اور ایسا ملک جو ایک بیرونی ملک, بیرونی قوت کے زیر تسلط تھا, had become the greatest of the Muslim state, اور وہ مسلمان ممالک میں سب سے بڑا ملک بن گیا ہے, and fifth largest nation in the world, اور دنیا کا 5واں بڑا ملک. 70 million people, 17 کروڑ عوام, who once had no country to call their own, جو who once had no country, جس کا اپنا کوئی ملک نہیں تھا, to call their own, جسے وہ اپنا کہہ سکتے, had become a nation, وہ ایک قوم بن چکی ہے, with great ideals, عظیم نظریات کے ساتھ, ideals میں نظریات, and great faith, اور عظیم عقیدے یا یقین کے ساتھ. محمد علی جناح اس وقت بہت تکی ہوئی تھی, اور لیکن مگر یہ جان کر اطمینان تھا کہ اس کے کام کا زیادہ تر حصہ مکمل ہو چکا تھا اس کی قوت ارادی اور قیادت کے بدولت. اور وہ لوگ جو کبھی ایک شکست خوردہ جماعت بن چکی تھی, جن کے حوصلے کمزور ہو چکی تھی, اور جو ایک بیرونی قوت, بیرونی طاقت کے زیر تسلط تھا, وہ ایک عظیم مسلمان ملک بن چکا ہے, اور دنیا کا 5واں سب سے بڑا ملک بن گیا ہے, قوم بن گیا ہے. 17 کروڑ عوام, جس کی اپنا کوئی ملک نہیں تھا جسے وہ اپنا کہہ سکتے, اب وہ عظیم نظریات اور عقیدے سے ایک ملک بن چکی ہے. A few days after he landed in Karachi, کراچی میں چند دنوں کے قیام کے بعد, محمد علی جناح told his people, انہوں نے اپنے لوگوں کو کہا, you are free, آپ آزاد ہے, to go to your temples, آپ کو اپنی مندروں میں جانے کی آزادی حاصل ہے, and you are free to go to your mosque, آپ کو اپنی مساجد میں جانے کی آزادی ہے, or to go to any other place of worship, یا کسی بھی مذہب کے place of worship یا کسی بھی عبادت کی جگہ جانے کی آزادی ہے. in the state of پاکستان کے اس ریاست میں. you may belong to any religion, چاہے تمہارا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو, اور کاسٹ یا ذات سے. we are all citizens of one state, ہم ایک ریاست کے برابر شہری ہیں. he was of course, یقیناً وہ reminding, یاد دلا رہی تھی. he was of course reminding them, اور وہ شاید ان کو یاد دلا رہے تھے, of the prophet's teaching, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات, that all men are equal in the eyes of Allah, کہ تمام انسان اللہ کے سامنے برابر ہیں, اللہ کے سامنے سارے انسان برابر ہیں. کراچی میں کچھ دنوں قیام کے بعد انہوں نے ایک خطبہ دیا, ایک خطاب کیا, جس میں اس نے کہا کہ آپ آزاد ہیں, آپ کو اپنی مندروں میں جانے کی آزادی ہے, آپ کو اپنی عبادت گاہوں میں جانے, اپنی مساجد میں جانے کی آزادی ہے, اور یا کسی بھی جگہ پاکستان کے اس ریاست میں عبادت کی جگہ جانے کی آزادی ہے, چاہے تمہارا تعلق کسی بھی مذہب یا ذات سے ہو. ہم اس ریاست کے برابر شہری ہیں. اور شاید وہ ان کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یاد دلا رہے تھے کہ اللہ کے سامنے سب انسان برابر ہیں. Thank you for watching and subscribe the channel. Thank you.